اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن بھی یاد رکھنے کا ہے، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کو مت بلاؤ۔ یحشرہم جمیعاً، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا۔ ثم یقول للملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ واقعی ہی آپ کی عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ انت ولینا، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے، من دونہم، ان کے ساتھ نہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنوں یعنی شیاطین کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اور اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے اور انہی پر ایمان لاتے تھے۔ تو قیامت کے دن جس طرح دنیا میں لوگ فرشتوں اور اسی طرح کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، کچھ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح کچھ شیاطین اور جنات پر یقین رکھتے تھے کہ سب کچھ کرنے والے یہی ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے بطور گواہ کے، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، بطور گواہ کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، بطور گواہ کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی یہ لوگ آپ کی عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تو خود تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ شیاطین اور جنات کی عبادت کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن کوئی بھی آپ میں سے کسی کو نہ نفع دینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ نقصان دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي، اب چکھو اس آگ کا عذاب، کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آخرت میں ہمیں دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس آگ پر تمہیں یقین ہی نہیں تھا، تو آج اس آگ میں جاؤ، داخل ہو جاؤ اور اس کا مزہ چکھو اور ہمیشہ اس میں جلتے رہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیات جو کہ واضح ہیں، کھلی ہوئی آیات ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، ما ھذا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، الا رجل، مگر ایسے شخص کہ یرید ان یصدکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں روک دیں، عما کان یعبد آباؤکم، ان معبودوں سے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، یعنی ان کا مقصد صرف ہمیں اپنے دین سے ہٹانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالوا ما ھذا، اور کہیں گے کہ نہیں ہے یہ، اور کہنے لگتے ہیں کہ نہیں ہے یہ قرآن پاک، الا سحر مبین، الا افک مفترا، مگر گڑا ہوا جھوٹ، نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے کہ یہ تو ایک عام آدمی ہے، صرف ہمیں اپنے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو صرف گڑا ہوا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کافر لوگوں کے پاس جب حق آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وما آتیناہم من کتب، حالانکہ ہم نے نہیں دی ان کو کوئی آسمانی کتابیں، یدرسونہا، جس کو وہ پڑھتے، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، نہ اس سے پہلے ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، یعنی نبی بھیجا ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں، قرآن کریم کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ گڑا ہوا ہے، حالانکہ ہم نے تو اس سے پہلے کوئی آسمانی کتاب ان پر نازل ہی نہیں کی ہے کہ اس کو انہوں نے پڑھا ہوا ہو، یا کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں ہے کہ جس نے ان کو ڈرایا ہو کہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں اور یہ کتاب بھی جھوٹی ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو مال دیا تھا، جو ہم نے ان کو نعمتیں دی تھیں، اس کے 10ویں حصے کو بھی۔
فکذبوا رسولی، پھر انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو، فکیف کان نکیر، تو دیکھو کہ کیسا ہوا میرا انکار کرنا، یعنی میرا انکار تو انہوں نے کیا ہے، آخر پھر وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو وما بلغوا معشار ما آتینہم، یعنی یہ اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جھٹلایا تھا وہ ان سے زیادہ مال و دولت والے تھے، اس سے زیادہ ان کو نعمتیں دی تھیں، بڑے بڑے ان کے قد ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، وہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے تھے، لیکن وہ بھی آخر ہلاک ہوئے۔ تو ان لوگوں کے پاس تو ان کو جو نعمتیں دی تھیں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہاں لفظ ہے وما بلغوا معشار ما آتیناہم، معشار بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی عشر یعنی 10واں حصہ، اور بعض علماء نے عشر العشر یعنی 100واں حصہ، اور بعض نے عشر العشیر یعنی 1000واں حصہ، اور یہ ظاہر ہے کہ اس لفظ میں بنسبت عشر کے مبالغہ ہے، یعنی دنیا کی ثروت اور دولت، حکومت اور عمر، زیادہ عمر اور صحت اور قوت جو پچھلی امتوں کو دی گئی تھی، اہل مکہ کو اس کا 10واں بلکہ 1000واں حصہ بھی نہیں ملا۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ ان پچھلی اقوام کے حالات اور انجام بد سے عبرت حاصل کریں۔ وہ لوگ رسولوں کی تکذیب کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور وہ عذاب آ گیا تو ان کی قوت، شجاعت، ان کے مال و دولت، ان کی زیادہ عمریں، ان کے لمبے قد ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ تو یہ آج بھی ان کی بستیوں کو دیکھتے ہیں، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر جو عذاب آئے، آج بھی ان کی بستیاں ویران پڑی ہیں اور عبرت بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ لوگ زیادہ طاقتور تھے، ان کے مال نے بھی ان کو نہیں بچایا، ان کی طاقت نے بھی ان کو نہیں بچایا، تو ان کو تو ان کا 10واں حصہ و 1000واں حصہ بھی نہیں ملا، تو یہ اپنے مال پر، اپنی قوت پر کیسے گھمنڈ کر سکتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کا بھی آخر انجام یہی ہوگا کہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔